ایک شام بڑے ارمان سجائے میں اپنی بیگم کے پاس گیا۔ آج خیال تھا کہ آج تو وہ ہو جائے گا جو اب تک خیالوں میں بھی نہیں ہو پایا، کیونکہ کئی دنوں کی ناراضگی کے بعد وہ میرے گھر آئی تھی۔ ہم میں یوں بات ہوئی تھی۔ اس نے کہا، سنو، مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے تیز ہو گئی، ایک تیز گھوڑے کی طرح دوڑنا شروع کر دی۔ میں بے ساختہ بولا، جی جان۔ میرے جسم میں جیسے جان آ گئی اس لفظ کو ادا کرتے۔ اب احساس سا ہونے لگا تھا کہ شاید میں اکیلا ہی یوں پریشان بے چین نہیں تھا۔ وہ بولی، جان مت بولو مجھے۔ میں نے کہا، کیوں؟ وہ بولی، میں تمہاری نہیں کسی اور کی جان ہوں۔ میں نے کہا، یہ کیا مذاق ہے؟ مانا میری غلطی تھی جو میں تم سے ناراض تھا، پر یوں ایسا مذاق ٹھیک نہیں۔ وہ بولی، نہیں، یہ مذاق نہیں، یہ سچ ہے، اور یہی سچ اب زندگی کا بہت بڑا سچ ہے۔ یہ سچ سننا تھا کہ میرے پاؤں سے جیسے زمین نکل گئی، دماغ سن ہو گیا۔ وقت چل تو رہا تھا پر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بولی، میں شادی سے پہلے جس لڑکے سے محبت کرتی تھی، آج بھی وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ اس نے غلطی کر لی۔ اسے لگتا ہے کہ اس نے غلطی کر دی مجھے چھوڑ کے۔ اب کی بار جب میں گھر گئی تھی، وہ آیا تھا مجھ سے ملنے میرے گھر، اور بتا رہا تھا کہ وہ اپنے فیصلے پر شرمندہ ہے، اور اب کہنے لگا ہے، تم اپنے شوہر سے طلاق لے لو، میں تمہیں اپنانے کو تیار ہوں۔ وہ میری امی سے بھی معافی مانگتا رہا، اور کہتا ہے وہ مجھے گھر بھی لے کے دے گا، گاڑی بھی لے کے دے گا۔ سنو، تم اس لیے مجھے طلاق دے دو۔ اس کی یہ باتیں مجھے حیران کر گئیں۔ میں بڑے دکھ تکلیف سے بولا، تو ان بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ بولی، تم باپ ہو، تم بھی پال سکتے ہو، اور ہاں، اگر چاہو تو دوسری شادی کر سکتے ہو، بس تم مجھے آزاد کر دو۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک لڑی جاری تھی۔ میں نے سوچا کہ اب کس کے حق میں فیصلہ دوں، ایک طرف میری محبت اور ایک طرف اس کی محبت۔ اتنی دیر میں فون کی بیل بجی اور آواز آئی، رکو میں آتی ہوں۔ میں نے پوچھا، کس کا فون تھا؟ بولی، وسیم تھا، کہہ رہا تھا، طلاق لے لی تم نے کہ نہیں؟ جلدی سے طلاق لو، میں نیچے گاڑی میں کھڑا ہوں۔ مردانگی کو میری غصہ آ گیا۔ میں بولا، کیا بولا؟ میں تو کچھ بھی نہ بولا۔ اس موقع پہ میں کیا بول سکتا تھا؟ میں نے بات کو ٹالنے کی چاہی۔ میں نے کہا، سو جاؤ ابھی چپ کر کے، صبح تمہارے گھر جائیں گے، وہاں بات کریں گے۔ میں تمہارے ماں باپ کو بٹھا کے ان کے سامنے بات کروں گا۔ اگر ان سب کو منظور ہوگا طلاق تمہیں، تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ مسکرائی اور بولی، چلو ان کے سامنے ہی دے دو، ابھی چلتے ہیں۔ انہیں سب پتہ ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ وسیم ان کے سامنے ہی آیا تھا۔ انہوں نے ہی تو کہا تھا، اب کی بار جاؤ تو اس سے طلاق لے آؤ۔ اس نے 5 سالوں میں تمہیں کیا دیا ہے سوائے بھوک، دکھوں کے اور تکلیفوں کے؟ میں سوچ ہی رہا تھا کہ اکیلی لڑکی اتنی جرت کر نہیں سکتی
جب تک کہ ماں باپ کی ڈال حاصل نہ ہو۔ خیر مجھے میرے سوال کا جواب مل چکا تھا، اور عورت جب ایک بار فیصلہ کر لیتی ہے، میں جانتا تھا کہ وہ کبھی لوٹ کے واپس نہیں آتی۔ اس وقت اس عورت پہ حرام سوار تھا، میں لاکھ واسطے دے دیتا، وہ نہیں رکنے کو تھی۔ بہت سوچ و وچار کے بعد نم آنکھوں سے لڑکھڑاتے الفاظوں سے میں نے اسے کہا، میں کچھ کہنے کو ہی تھا کہ اس نے کہا مت بولو کچھ، بس طلاق دو اور مجھے جانے دو۔ دیکھو اب میں تمہاری نہیں، اب میں کسی اور کی ہو چکی ہوں۔ اس حقیقت کو جان لو اور میرا ساتھ دو۔ اس کے یہ الفاظ تھے کہ میں رک گیا۔ میں نے کہا جاؤ آزاد ہو تم، جاؤ آزاد ہو تم، چلی جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ۔